آئیے ایک حدیث شریف اور سماعت کر لیں۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 146 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ سخی اللہ سے قریب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد ببخیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ آقا فرماتے ہیں بخیل کنجوس جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں جاہل سخی، جو جاہل سخی ہے افضل ہے، کس سے افضل ہے؟ کنجوس عابد سے افضل ہے، کنجوس عبادت گزار سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ مال و دولت کا نہ ہونا بھی ایک امتحان ہے اور اس کی فراوانی بھی ایک امتحان ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اس موقع پر ایک حدیث شریف اور سماعت فرما لیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 165 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 3 آدمی ایسے تھے کہ جو بہت غریب تھے، کنگال تھے، بہت پریشان حال تھے، اوپر سے یہ کہ ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا، تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، جب ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہی تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے آیا تو کوڑی کے پاس آیا اور کوڑی کے پاس آ کر کہنے لگا، فقال ای شیء احب الیک۔ فرشتے نے پوچھا، فرشتے نے اس کوڑی سے کہا کہ بتا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا، قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر في الناس۔ تو کوڑی کہتا ہے کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، مجھ سے یہ بیماری جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کوڑی کہتا ہے فرشتے سے کہ میرے جسم پر ایسا مرض لگا ہوا ہے جو کوڑ پن کا مرض ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور دور بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو یہ کر دیجئے کہ میرے جسم سے کوڑ پن کا مرض چلا جائے، میں اچھا ہو جاؤں، جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن نہ کریں۔ تو حضرات، کوڑی کا یہ سوال سن کر اس فرشتے نے جو کہ انسانی شکل میں اس کے پاس
بطور ولی یا طبیب آیا تھا، اس نے اس کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کوڑی کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کی بیماری جو تھی وہ چلی گئی، وہ صحت یاب ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا، اس کا رنگ اچھا ہو گیا اور اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں تھا، جب اس نے کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، وہ تندرست ہو گیا، اس کی رنگت اور جلد درست ہو گئی اور وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ تو فرشتے نے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اب فرشتہ اس سے سوال کرتا، بتا کہ مال میں تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تو بتا۔ تو اب وہ کوڑی کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کی خواہش کے مطابق اسے ایک اونٹنی گابن دے دی اور اس کے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی میں اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کوڑی کے پاس سے جا کر کوڑی کو دعا دے کر اونٹنی دے کر اسے شفایاب کر کے اب وہاں سے چلتا ہے اور آنے کے بعد وہ گنجے کے پاس آتا ہے۔ اب جو فرشتہ وہ گنجے کے پاس پہنچا اور گنجے کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے کہا بتا تجھے کیا چیز پسند ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا آرزو ہے، تیری کیا تمنا ہے؟ تو وہ گنجا کہتا ہے فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، فرشتے نے کہا بتا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اب وہ گنجا کہتا ہے کہ میرے سر پر خوبصورت بال ہوں اور یہ میری بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر فرشتے نے اس کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے گائے طلب کی، اس گنجے نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فَأَعْطَى بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، بس اسے ایک گابھن گائے دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اب فرشتے نے اس گنجے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ جیسے ہی پھیرا تو اب وہ جو ہے ایک دم اس کے سر پر خوبصورت بال آ جاتے ہیں، اب وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے بتا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے گائے دے دیجئے۔ تو اب فرشتے نے اسے گابھن گائے دی اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتہ وہاں سے چلتا ہے، آتا ہے نابینا کے پاس، اندھے کے پاس جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب فرشتہ جب اس کے پاس آیا، اس کے پاس آنے کے بعد پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میری آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے نابینا کا سوال سنا، اس اندھے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تو بتا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ اندھا جو کہ آنکھ والا ہو چکا تھا کہنے لگا بکری پسند ہے۔ چنانچہ اسے بکری دے دی گئی اور برکت کی، اس کے لیے بھی دعا کی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، اس نے جب کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ نابینا پر ہاتھ لگایا تو اس کو آنکھیں عطا ہو گئیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ اگر بیماروں کو لگ جائیں تو بیماریاں جاتی رہتی ہیں، بلکہ ان کے جسم مطہر کے ساتھ لگنے والے کرتے بھی
کرتے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باپ کی آنکھیں فراق کی وجہ سے سفید ہو گئی ہیں، تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے سفید داغ والے، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کوڑھی اور گنجے اور اندھے پر ہاتھ پھیر دے تو انہیں اچھی صحت اور خوبصورت بال اور آنکھیں عطا ہو سکتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے برس کے مریضوں کو شفا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہیں، مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کیوں نہ دافع الولا والبوا اور شافع خطا ہوگی، آپ کی بارگاہ سے کیوں نہ روحانی و جسمانی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوگی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کوڑی گنجے اور اندھے پر ہاتھ پھیرا تو انہیں بارگاہ خداوندی سے صحت یابی مل گئی اور انہیں اپنی اپنی پسند کے مال بھی عطا ہو گئے۔ پھر کوڑی جو کہ تندرست ہو گیا، اس کے اونٹوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اس کے اونٹوں کی قطاریں جمع ہو گئیں، گنجے کے سر پر خوبصورت بال آ گئے، اس کی گایوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ گایوں کا ریوڑ بن گیا، اور جو اندھا تھا اس نے بکری کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کی بکریوں میں اتنی برکت عطا کی ہے کہ تینوں غریب نادار جو تھے، جو بیمار تھے، وہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں اور مالدار بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہی فرشتہ سائل کی شکل میں ان کے پاس آیا، وہ کوڑھی کے پاس پہنچا اور کہا کوڑھی سے فقال انا رجل مسکین، اس نے فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا ہے اس کوڑھی کے پاس اور ایک جو ہے وہ مسکین بن کر آیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب جاتے رہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا، اس خدا کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی جلد عطا کی ہے۔ فرشتے نے سائل بن کر کہا مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دے، تو اس امیر نے کہا کہ مجھ پر بہت حقوق ہیں، میرے بچے اور نوکر ہیں جن کے خرچ کے باعث ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے نا جو پہلے کوہڑی تھا، تو وہی تو ہے نا جو پہلے غریب تھا، تو وہی تو ہے نا جس سے لوگ پہلے نفرت کرتے تھے، تو کنگال تھا، تیرے پاس لوگ آنے سے گھن کرتے تھے۔ جب فرشتے کی زبان، جب فرشتے کے یہ جملے اس کوڑھی نے جو مالدار ہو چکا تھا سنتا ہے تو کہتا ہے کیا بات کرتا ہے، میں تو خاندانی امیر تھا، میں غریب کب تھا، ارے میں تو خاندانی امیر تھا، یہ دولت تو
آباء و اجداد کی ہے اور میں آباء و اجداد کی دولت کا وارث ہوں۔ فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فغیرک الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی نام خدا پر سوال کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ وہ فرشتہ جو ہے کوڑی کے پاس سے چل کر گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی کہا کہ میں مسافر ہوں، سفر کی وجہ سے میرے پاس جو بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر بغیر اللہ کی مرضی کے اور تیری مدد کے بغیر نہیں جا سکتا، تو مجھے میری مدد کر دے اور مجھے ایک گائے دے دے۔ فرشتے نے جب اس سے یہ سوال کیا تو وہی جواب جو کوڑی نے اس فرشتے کو دیا تھا یہ گنجا بھی وہی جواب دیتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے تجھے پہلے دیکھا تھا، کیا تو گنجا نہیں تھا؟ کیا لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگ تجھ سے گھن نہیں کرتے تھے؟ تیرے پاس لوگ آتے نہیں تھے؟ تو نادار تھا، تو مفلس تھا، تو غریب تھا، تو کنگال تھا، تیرے پاس کچھ دولت نہیں تھی۔ تو وہ گنجا جب یہ باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں تو خاندانی امیر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر سے ویسا ہی کر دے تو جیسا تو پہلے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرشتہ وہاں سے چل کر نابینا کے پاس آیا اور اس سے بھی اپنی حاجت پیش کی۔ تجھ سے میں اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی، مجھے ایک بکری دے دو۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک بکری دے دے، میں مسافر ہوں، اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میرا سارا اسباب سارا مال خرچ ہو گیا ہے، تیری مدد کے بغیر اللہ کے فضل کے بغیر میں اب گھر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس نابینا شخص نے کہا کہ میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، تو اے سائل تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے، جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر لے گا میں دے دوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ تم سب کی آزمائش کی گئی تھی، فقد رضی اللہ عنک وسخط عن صاحبیک، تجھ سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم غور فرمائیں، آج یہی حال ہمارا ہے، ہمارے کچھ صاحب ثروت مالداروں کا بھی ہے۔ جب ان کے پاس دنیاوی مال کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سابقہ حالات کو بھول جاتے ہیں، فقیر و مسکینوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں، ان کو بے وقوف ناسمجھ بے عقل سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو مال و دولت کا آ جانا عقل مند اور ہنر مند ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر رزق کی عطا عقل سے ہوتی تو کم عقل والے بھوکے مر جاتے، لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کئی لوگ جو اتنی زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک نہیں ہوتے، طریقہ و سلیقہ سے بات نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ بعض تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتے، مگر مال و دولت کے ڈھیر ان کے پاس نہیں ہیں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں ان کی رہائش ہے۔ بعض لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، صاحب عقل اور ہنر بھی، مگر انہیں 2 وقت سکون کی روٹی بھی میسر نہیں آتی۔ روزی رازق و مالک کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، یہ اس کی تقسیم ہے، لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں، اپنے مال سے ان کی مدد اور خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہ سمجھیں، پتہ نہیں کہ ان کے دروازے پر سائل کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ رب کریم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ حکم فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ۔ اور سائل کو مت جھڑکو، مگتے کو مت جھڑکو۔